طاقت کہاں سے آئے گی کوئی پتہ نہیں. طاقت اسی کو آتی ہے جس کو دیسی گھی کھاتا ہے، دودھ کھاتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ یقین رکھ کے کھاتا ہے، تو پھر وہ قدرتی چیزوں میں طاقت اتنی ہے وہ کہاں جائیں گی؟ کوئی بھی نہیں. کہیں نہ نقصان دیتی ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اللہ کے کام میں جو مداخلت کرتا ہے تو اس کو ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا. تو میں یہی کہتا ہوں، آؤ مسلمانوں، نماز پڑھو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چین بناؤ، ایک دوسرے کے اوپر اس کے ساتھ بن جاؤ، اس کا ساتھ دو، بے ایمانیوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، فریبوں سے بچو. یہ جو دعائیں الٹی پلٹی کسی کو بولو یہ قوت با کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ غلط نہ کرو. لوگوں کے گردے نہ خراب کرو، اس کی صحت نہ خراب کرو. وقتی بے وقتی آتی ہیں یہ چیزیں. میرے پاس بہت سارے لوگ آ کے کمنٹس میں بھی بتاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی حکیم صاحب بتائیں. میں یہی بتاتا ہوں ان کو، خوراک اپنی سیٹ کرو اور اپنا صبح کی سیل، شام کا اٹھنا سونا بہنا یہ سنت کے مطابق کر لو تو انشاءاللہ رزلٹ ٹو گڈ ملے گا آپ کو. اگر یہ اللہ کے کاموں کو، سنت کے کام کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ رسوا کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ ہم کچھ نہیں ملے گا. ایک دن آئے گا دنیا چھوڑو گے، اللہ کو کیا بتاؤ گے کہ کیا ہم غلط کام کرتے رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کو غلط ملط نسخے بتاتے رہے ہیں؟ تو یہ جتنی بھی میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے یہ میں خدمت خلق کے لیے کی ہے کہ کسی کو میرا کلپ دیکھیں اور اس کوئی بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات سمجھنے کی توفیق عنایت کرے اور اس کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت کرے جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ جی پلیز، آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرا نمبر موجود ہے ادھر، بتا بھی دیتا ہوں، 03063111451. اس پہ واٹس اپ بنی ہوئی ہے میری. واٹس اپ پہ مجھے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن کوئی مجھے ایسا کویکشن نہ کریں کیونکہ میں بہت پرہیزگار بندہ ہوں. فحشیت سے میں بالکل پرہیز کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آج تک کبھی انجیکشن بھی نہیں مار کے دیکھا اپنے بازو پہ. آئی سمجھ؟ صرف یہ میں ایک مجبوری تھی، میں عمرے پہ تھا تو ادھر مجھے ویکسین لگوانی پڑی اور مجھے وہ فائزر میں نے لگوائی، ورنہ ادروائز ضرورت نہیں ہے اس کی. کیوں نہیں ضرورت؟ حلال کھاؤ، قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، صدقہ زکوٰۃ دو. اس میں جمل الحمار مشکل جو کرتا ہے خون پسینے کی کمائی سے جو صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو انشاءاللہ میرا بڑا ایمان ہے، بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی بیماری نہیں دیتا. اگر بیماری دے گا بھی تو وہ کوئی اس کے خطا ہوگی ہے تو اس میں وہ کنورٹ ہو کے وہ بھی شفا مل جاتی ہے اس کو. آئی سمجھ؟ تو اس لیے چلیں ابھی نسخے کی طرف آتے ہیں. جو نسخہ میں نے بولا ہے گولیاں کا، بہت کم چیزیں اس میں، اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے حیون، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہے حیون. یہ اعصابی طاقت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور یہ السی کے بیج، ٹھیک ہے، حیون، السی کے بیج، خشخش، اور یہ اشگندھا، اور یہ میتھی دانہ، اور یہ اکرکرا، یہ جلجس بلستر. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہیں ورک جو اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. 15 ورک آپ نے ایڈ یہ کرنے ہیں سونے کے پٹھوں کے لیے. اور یہ جو ہے یہ کچلا، یہ دیکھ لیں، یہ اپنا میرا بنایا ہوا ہے، ابھی پیسا نہیں ہے، پیسا ہوئے بھی بتا دیتا ہوں.
جو میں یوز کرتا ہوں اس میں یہ پسا ہوا ہے، اور اس کی اتنی پیاری خوشبو ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس کو ہاتھ میں مسلیں گے، آپ کہیں گے مسل کے اس کو خوشبو لیتے ہی رہیں، تو اس کی سونگھنے سے بھی بدن کے اندر دردیں جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بات آپ کو راز بتا دیتا ہے اس کا، آئی سمجھ؟ تو یہ اکرکرا، جلجس بلستر، میتھی دانہ، ہیون، السی، خشخش، یہ ساری چیزوں کو کوٹ کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو باریک چھنی سے چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد ان کے وزن الگ الگ ان کو کوٹ کے چھاننا ہے، پھر ان کے وزن یہ میں نے جیسے کانٹا رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ زیرو کر لینا ہے۔ ان کے اوپر آپ نے اپنے نقصہ بنانا ہے، تو ایسے کرنا ہے۔ یہ جو امبل تاس پڑی ہے، یہ پنجاب میں تو اس کے اکثر اس کے درخت ہیں، پودا تو نہیں ہوتا، درخت ہوتا ہے اس کے اوپر، جو اس یعنی جنوری فروری تک رہتا ہے، نکل آتی ہیں اس کی، یہ اس کا موسم ہے، مل جائیں گی آپ کو۔ اگر یہ اس کے پھل لگ گیا ہوا اس کو، تو پھر اس کو ایسے ڈالنے کے جیسے یہ پڑی ہے میرے پاس، یہ آئی سمجھ؟ اس کا بھی ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو اگر یہ نہیں لگی ہوئی تو پھر اس کا پتوں کا پانی لے لیں، اور یہ ساری چیزیں پیس کے، میتھی دانہ، اکرکرا، جلجس بلستر، یہ جو ہے اسگندھ نگوری، یہ بھی بڑی طاقت کی بوٹی ہے، لیکن استعمال کوئی جانتا ہے اس کا، تو یہ ہے یون، بڑی زبردست چیز ہے یہ ہے السی، یہ ہے خشخش، یہ ہے کچلا، آپ نے یہ پر ڈالنا ہے۔ اگر کسی کا اپنا مارا ہوا ہے، یہ بازاری نہیں چلے گا، بازاری کام نہیں کرتا، ایسے الٹ پلٹ نہ ڈالنے۔ یہ جو ہے نا، میں بیچتا نہیں ہوں، یہ اگر کسی کے پاس ہوا بھی تو وہ کم سے کم 1000 روپے 1200 روپے تولہ دے گا، یہ بلکہ زیادہ ہی دے گا۔ یہ جو کچلا ہے، دیسی کچلا، بہت مشکل سے مرتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ آسان جو مارتے ہیں تو پھر ویسے ہی رزلٹ لیتے ہیں، تو اس کی گارنٹی ہے میری، 2 سال جسم کے اندر اس کا اثر رہتا ہے اس کا، یہ جو بنائی ہوئی چیز میں نے، اور وہ جو میں نے بتائے ہوئے ہیں، چائنا کے نہیں لینے، یہ شکیل اینڈ کمپنی کے لینے ہیں، لاہور پاپڑ منڈی کے اندر۔ اور اس کا جو پودے کا پتھر چٹے کا پانی، اس سے یہ جو حمام دستہ پڑا ہے اس کے اندر اس کے پتے ڈالیں اور اس کو کوٹیں، کوٹنے کے بعد اس کو کسی کپڑا صاف ململ کا لے کے اس کا پانی نکالیں۔ کتنا نکالنا ہے؟ اس کا 6 تولے، 6 تولے پانی اس کا ہو۔ پھر یہ جو سب کوٹی ہوئی چیزیں جو ہے، یہ تولا تولا چھان کے پھر ان کا وزن کرنا ہے، تولا تولا ان کا لینا ہے، 1 تولا ان کا اور 6 تولے یہ، اور 6 تولے اس کا پانی، یہ اس کا امبل تاس کا، یہ پھر پانی ڈال کے اس کو کھل کریں۔ کھل کرنے کے بعد آپ نے لاسٹ میں یہ ڈال دینا ہے جل بلستر جو ہے، یہ کسی پنساری سے لے لینا اچھا سا دیکھ کے، اگر مل جائے آپ کو، جرمن کا ملتا ہے، اچھا ملتا ہے۔ اور یہ کتنا ڈالنا ہے؟ 3 گرام پورے نقصے میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کی گولیاں بنا لیں، گولیاں یہ بنیں گی اس کی، یہ اس کلر کی گولیاں بنیں گی۔ اس کو سائے میں خشک کر کے آپ 1 گولی کیسے لینی ہے؟ اگر تو جسم کے اوپر ورم ہے، سوجنے ہیں، گھٹنے سب سوج جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہاتھ لگانے سے ایسے ہاتھ ماس پہ رکھتے ہیں تو ٹوئے پڑتے ہیں، ایسے ایسے دبائیں گے ماس دب جاتا ہے جگہ جگہ پہ، وہ چوانیاں بن جاتی ہیں ایسے۔ تو پھر آپ نے لینا ہے ارک مکو 6 آشا، کون سا؟ ارک مکو 6 آشا کے ساتھ 1 ٹیبلٹ لینا یہ، اور لینا کب ہے؟ صبح کے ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد، ٹھیک ہے جی۔ یہ گولی 1
لینی ہے 1 دن چھوڑ کے 1 دن بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو تیل ہے، وہ تیل کی آگے میں ریمیڈی بتا چکا ہوں، میرے جائیں ادھر چینل پہ ریسرچ کریں، یہ تیل مل جائے گا دردوں کا، یہ میں نے بتایا ہوا ادھر تیل بنائیں، جس جگہ بھی ہے درد ہلکے ہاتھ سے لگائیں، اوپر گرم کپڑا باندھیں اور بس سو جائیں، ہوا نہ لگے، تو انشاءاللہ 3 دن میں یہ جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نمازیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بھی میں نسخے بتاتا ہوں تیرے کو حاضر ناظر کر کے بتاتا ہوں، اس میں شفا عطا فرما اور بیماروں کو کامل شفا دے۔ تو دعا بھی کیا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، ہاسپٹل جایا کریں، مریضوں کا پتہ لیا کریں، اور سب سے مین چیز ہے نماز ضرور پڑھیں، نماز میں سب کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ سے رو کے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اندرونی بیرونی دعاؤں ہم نہیں جانتے، ہم تو تیرے محتاج ہیں، ہم عاجز ہیں، مخلوق تیری عاجز، بنی آدم تیرا عاجز، بندہ عاجز، تو وہ عاجزی کو بہت پسند کرتا اللہ، آئی سمجھ؟ تو یہ شنگرف جو ہے نا، یہ ان گولیوں میں ایڈ ہے، یہ نہیں میں نسخہ اس لیے بتاتا کیونکہ یہ مشکل سا ہے، شنگرف آج کل پارا اور گندک رنگی بھی آتی ہے، شنگرف اصل ملتا ہی نہیں ہے، اور ملے گا بھی تو کوئی 100 میں سے بس 5-6 حکیم ہیں جو کسی کے پاس، جن کے پاس وہ ہو نسخہ تو وہ مار دے، ورنہ میرے پاس تو جو بھی حکیم آیا ہے نہ تانبا مار سکا، تو نہ وہ اتنی آگے دیں گے جی، اتنی آگے دیں گے، میں کہا بھائی مہربانی کرو، معاف کرو، آئی سمجھ؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہمیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ طاقت کے لیے گولی ہیں، یہ جو ہے یہ ابھی یہ سوکھ رہی ہیں، آئی سمجھ؟ پھر ان کے اوپر میں ابھی ورک کوٹنگ کروں گا، یہ آئی سمجھ؟ کیونکہ اس کے اندر میں نے چاندی ماری ہوئی ہے، چاندی بڑی مشکل ہے، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا، اس میں میرے پاس پڑی تھی تو میں ایڈ کر کے یہ گولیاں بنائی ہیں، ابھی اس کو ایک آگ دوں گا میں، تو وہ میں بناتا ہوں سفید ستیہ ناسی اور پان کی، تازہ پان جو ہوتا ہے نا، جس سے پان لگے ہوتے ہیں، پانوں کی جڑ، سنے، پتے، ڈنڈیاں سب لے کے اس کا پان کا رس نکالتا ہوں، پھر اس میں جا کے اس کو رگڑائی کرتا ہوں، پھر جا کے بوٹیوں میں جا کے اس کو 2 اپلوں کی آگ دیتا ہوں، یہ 2 اپلوں کی آگ دیتا ہوں اس کو، تیسری اپلا نہیں میں نے لگاتا کبھی بھی، تو یہ کلر کرتا ہے، 5 کلر کے اندر میں نے شنگرف ماری ہے، اور با کرنٹ اور با وزن، نہ کوئی اس کے اندر چمک آئے گی، نہ کچھ ہوگا، پورا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ وہ نسخہ ہے کہ صرف 2 بندوں کو میں نے لاہور میں بتایا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ حیات ہیں یا نہیں، مزنگ کے اندر، اس کو حکیم دایت اللہ اور ایک بابا خالق صاحب جو گورنمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے وہ اندر کام بھی کرتے تھے اور یہ بناتے بھی تھے، تو یہ نسخہ حکیم عبدالعزیز ہوشیارپوری کا ہے، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پائیدار نسخہ ہے، لیکن اس کی مقدار بہت کم ہے، میں اسی لیے یہ وزن رکھا ہوا کمپیوٹر والا کانٹا، اسی پہ وزن کرتا ہوں، گراموں میں، اونس میں، یہ جتنا مجھے میری کتابوں کے اندر مجرب، یہ بکیں یہ ایسے نہیں ہیں، یہ رجسٹر مجرب ہے میرا، جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، تو ان کے میں نسخے بناتا ہوں، دوسرا میں نسخہ نہیں کو بناتا کوئی بھی، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی قبر میں چلا جاؤں گے، یہ نسخے قبر میں چلے جائیں گے، تو اس لیے میں نے یہ چینل تیار کیا ہے کہ جس کو کسی کو فائدہ ہو، تو حکیم لوگوں کو بھی بولتا ہوں اس میں بنائیں، اور لوگوں کو اگر دیکھیں کہ ان کے پاس کرایہ بھی ہے کہ نہیں، پیسے بھی ہیں کہ نہیں، یعنی کمزوروں کی ہیلپ کریں، دعا دینی چاہیے، چاہے اس میں سونا پڑے، چاہے اس کے چاندی پڑے، چاہے اس کے اندر موتی پڑیں، چاہے کچھ ہو، آپ نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، آئی سمجھ؟ تو اس لیے جن کو اللہ نے دیا ہوا وہ بنا کے خدمت خلق کریں، ہم تو یہی بولیں گے۔ تو میرے پاس تو جتنا ہوتا ہے ٹائم میں اتنی دے دیتا ہوں، اور میں جو بھی ریمیڈی بتاتا ہوں الحمدللہ، ابھی میں نے ایک تیل کی ریمیڈی بنائی تھی تو وہ اس کے بھی رزلٹ آئے ہیں اچھے، لوگوں نے بولا کہ ہمیں یہ
بنا دیں. میں کہا بنائیں جی, میں نے جب بتا جو دیا ہے کہ میں بتاؤں گا, کیوں نہیں بتاؤں گا. تو وہ پتہ کیا آج کل مسئلہ ایسا ہے کہ چیزوں کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے. پنساری کے پاس جائیں گے, دیں گے, اس کے پاس نہیں ہوگا, اس کا نیم بدل دے دیں گے, پتہ نہیں وہ کیا دے دیا, آپ کو تو نہیں پتہ, آپ کوئی حکیم ڈاکٹر تو نہیں ہیں. تو اس لیے تھوڑا پہلے پہچان کریں. بہت مشکل ہے یہ کام, حکمت کا آسان کام نہیں ہے. اور میں سب کے آگے ایک بنتی کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل مائیں, بہنیں, عورتیں, بچے سب دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ میں نے بڑا صاف ستھرا چینل بنایا ہوا. فحاشیت مجھے نہ پسند ہے, نہ میرے بزرگوں نے نہ کوئی ایسا لکھا. اور میرے پاس کوئی ایسا بندہ آتا بھی ہے تو میں اس کو سختی سے ڈانٹتا ہوں کہ تم یہ کیا میرے سامنے یہ بول رہے ہو, جاؤ ٹیسٹ کرواؤ. ان کے دیکھتے ہیں ہم, ایک پیچھے کیس میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا تو وہ تو میں پریشان ہو گیا ہوں. اتنے پیسے تم لوگوں نے خرچ کر دیے اور تمہیں آرام نہیں آیا ابھی تک. تو وہ یعنی فالٹ کہاں ہے, جا کہاں رہے ہیں, کیا چیز ان کو چاہیے کیا نہیں چاہیے, وہ تو پتہ ہی نہیں, وہ تو پیسے بٹھیر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے, چلو میرے ساتھ جمعہ پڑھو, نماز پڑھو. مسجد میں نے بولا, میں نے کہا بیٹا آتے گئے ہو, صحیح کر دوں گا لیکن ٹائم لگے گا, 6 مہینے علاج ہے, 6 مہینے میں کر سکتے ہو. کہتا جی کر لوں گا. میں نے کہا سوچ لو, مسجد میں بیٹھے ہوئے, کہ کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ایک پرہیز ہی بتایا, وہ پرہیز میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو گیا. کہتا جی دعا نہیں دینی. میں کہا یہی دعا تیری تھی جو میں نے بتایا. وہ کیا بتایا کہ میں نے کہا جی 6 مہینے کام چھوڑ دو, میرے ساتھ چلو اللہ کے راستے میں. تو یہ سب میرے سنتے ہوں گے, مکہ والے بھی سنتے ہوں گے, مکہ والوں کو بھی پتہ ہے, مدینے والوں کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت حکیم صاحب کیا بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں کہ یہ غلط بول رہے ہیں. یہ سب دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے کو ایک یہ کسی کی دعا ہے کہ مجھے بہت مہارت حاصل دی اللہ نے. تو وہ بس میں گیا ہوں اللہ کے گھر, میں نے کہا طواف کرے کر, اللہ سے گر گڑا کے کرے کر. 6 مہینے میرے ساتھ اس نے گزارے. میں کہا جاب. تو آج وہ 3 بیٹوں کا باپ ہے. تو میں کہا اب بتا پیسہ ہے کہ یہ چیز ہے. کہتا ہے رزلٹ تو بہت اچھے آئے ہیں. تو میں کہا دنیا کی کوئی لیبارٹری کے جا کے چیک تو کروا پہلے, کون سی لیبارٹری ہے, اب کہاں گئے تیرے جراثیم کو دعا دی ہے میں نے. اللہ کے بندے اسے راستے پہ آنا پڑتا ہے. رات کو اٹھو, صاف ستھری پاکیزگی جگہ پہ جاؤ, تھوڑی سی لائٹ جلاؤ, اس کے اندر اتنا رو کہ روتے 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 نیند آ جائے تجھے, کہ اللہ کے فرشتے بھی دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ اتنا اچھا بندہ, ساری رات تیری عبادت میں گزار دی اس نے. تو یہ اگر اٹھ کے اس حکیم کے پاس جانا ہے تو اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو خالی تو نہ پتہ نماز کا, تو نہ پتہ روزے کا, نہ پاکی کا, نہ پلیتی کا, تو وہاں کہاں شفا نہیں ہے, ایسے نہیں ملتی. ٹھیک ہے علاج کراؤ, حق ہے آپ کا, لیکن تھوڑا جس مذہب میں بھی ہو اس مذہب کو بھی مد نظر رکھ کے دیکھو کہ ہمارا مذہب بتا کیا رہا. اس لیے کوئی مذہب بھی نہیں کسی کو بتاتا کہ خراب چیز کرو. تو اس لیے میں بولتا ہوں سب کو کہ یہ جو ہے نا, جس مذہب میں ہم ہیں وہ اسلام ہے. تو اسلام کے اندر یہ بے ایمانی ہے, یہ چیزیں جھگڑے مگڑے, یہ ادھر ادھر یہ نہیں ہے. قبر اپنی نہیں بھاری کرنی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حرام سے بچو, حرام سے جو بچ گیا وہ فلاح پا گیا. اس زمانے کے اندر 5 ٹائم نماز جو پڑھ رہا ہے, رزق حلال جمل الحمار مشکل کر رہا ہے اور کھا رہا ہے, واللہ العظیم قسم باللہ رب الکعبہ صحیح کلام کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پوری حفاظت کرے گا. تو یہ میں سب لوگوں کو بولتا ہوں, ریمٹیاں بناؤ, جو دل کرتا ہے آگے بھی شیئر کرو, لیکن میرے سے پوچھ کے کہ یہ کیسے بنانا ہے کیسے نہیں ہے. تو میں تو ایسا بندہ ہوں تو میں تو پریکٹیکل بھی کروا دیتا ہوں. زیادہ پریکٹیکل میں مزہ ہے. یہی ہے خدمت خلق خلوص. نسخے تو آؤ طبیبوں کے ورق دیکھیں, کتابوں کے ورق بڑے پڑے ہیں, لیکن نسخہ کوئی بھی نہیں بتاتا. پکی بات بولتا ہوں.
وہی بتائے گا جس کو پتہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے. آخرت میں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چہرہ مبارک کیا بتاؤں گا کہ یا اللہ میں کیا دنیا کو دھوکہ کرتا رہا ہوں، کیا دیتا رہا ہوں. تو اس لیے بس اللہ والے بن جاؤ، آئی سمجھ. تو اس لیے کہ میں بہت ہی آپ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معذرت کرتا ہوں، اس کے ساتھ مجھے معاف کریں. اور مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے کمنٹس باکس میں جا کے بتائیں ریڈیو ڈسکرپشن میں کہ یہ ہماری کو آپ کی بات بری لگی ہے، تو میں انشاءاللہ اپنے وہ خامی نکال دوں گا. جو آپ کو پسند ہو وہ بتائیں مجھے، جو آپ خدمت لینا چاہتے ہیں میرے سے لیں، آئی سمجھ. تو اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے بادشاہ کے لیے دعا کریں، جو پاکستان رئیس الدولہ عمران خان، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو حق بات سمجھنے کی توفیق عنایت کرے، اور جو حق پہ ہے اللہ اس کو فتح دے. بس یہی بولوں گا میں. ٹھیک ہے جی. تو ہر بندہ مسلمان جو ہے اپنے ملک کے اندر جدھر بھی کوئی رہنے والا ہے وہ اپنے ملک کی خیر مانگے، کیونکہ اس کا ملک ہے نا، اس کا دیش ہے. جیسے ہمارا پاکستان دیش ہے، ہم اپنے دیش کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ حفاظ کرے، اللہ کرتا ہے. آئی سمجھ. ٹھیک ہے. اب مجھے اجازت دیں، اور میرا چینل جو ہے یہ سبسکرائب کر دیں، اور کچھ پوچھنا ہو تو میرا نمبر حاضر ہے، واٹس ایپ پہ جا کے مجھے پوچھ سکتے ہیں، کوئی کویشچن کوئی بھی، لیکن غلط چیزیں نہیں مجھے پوچھنی، یہ میں بتا دوں. جو آپ کو بیماری ہے وہ بتائیں مجھے، میں آپ کو انشاءاللہ نسخہ دے دوں گا، مشکل نہیں ہے. بہت نسخے ہیں، یہ کچھتے مشتے یہ سارا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا، یہ لوگ آتے ہیں میرے پاس، یہ ہم نے وہ انجیکشن گرم لگوا لیا، کوئی کولڈن لگوا لیا، ہم نے فلانا کیا، ہم نے یہ کیا، اس نے سی لگا لیا، ہم نے وائگرا کھا لیا، ہم نے وہ بلیک کوپرا کھایا، فلانا کھایا. میں کہا یہ مجھے نہیں سناؤ بھائی، میرے پاس تو یہ پڑی ہیں قدرتی چیزیں. یہ جاؤ دنیا کی لیبارٹری میں لے جاؤ اس کو، کوئی مجھے بتائے اس کے اندر کوئی اس کے اندر فالٹ ہے تو بتائے. یہ تو قدرت نے بنائی ہیں، جو ہم چھوڑ گئے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں. اور دیکھو آج بھی لوگ زندہ ہیں اس دنیا کے اندر جو اپنی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. پوچھو کتنے سال کے ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 90 سال کا، کوئی کہتا ہے 100 سال کا، کوئی کہتا ہے 103 سال کا، کوئی کہتا ہے 102 سال کا، کوئی کہتا ہے جی میں 150 سال کا ہوں. ابھی بھی ہیں بندے، اور خاص کر جو عربوں میں ہیں میں نے دیکھے ہیں ادھر الحمدللہ. وہ اس لیے آپ کو بولتا ہوں یہ سب کچھ، یہ جو ہمارے اوپر 30 پارے کی کتاب اتری ہے نا، اس کے اندر ہی ہے. اس کو اور حدیث کو پکڑ کے چلو، انشاءاللہ کبھی خطا نہیں کھاؤ گے. ٹھیک ہے جی. اب اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.